اکیلے کا ساتھی، ہر اکیلے کا ہمدم، اور اللہ تعالیٰ اتنا قریب جو کسی سے دور نہیں۔ انسان اکیلا ہے، اللہ تعالیٰ شارک سے بھی زیادہ قریب، دو ہیں اس کی شرح موجود، اللہ اتنا قریب جو کسی سے دور نہیں، اور وہ ایسا غالب جو کسی سے مغلوب نہیں، اور ایسا پالنے والا کہ اپنے پالنے میں کسی نشے کسی شکل کا پابند نہیں۔ سارے کی سارے مخلوق اللہ تعالیٰ کی محتاج، اور اللہ کسی کو محتاج نہیں، اور نہ اس کی ذات میں کوئی شریک، نہ اس کی صفات میں کوئی شریک۔ وہ اپنی ذات میں بھی یکتا، اپنی صفات میں بھی یکتا، اور نہ اس کی کوئی مثال، نہ اس کا کوئی ثانی۔ اللہ کا کوئی ثانی نہیں ہے، وہ ایک ہے، اکیلا ہے، جو چاہتا ہے اپنی قدرت سے کرتا ہے، اپنے کرنے میں کسی مخلوق کا پابند نہیں ہے۔ تو اللہ جل شانہ کی عصمت کی بھی آئی کہ وہ اتنا بولیں، اتنا سنیں کہ ہمارے مردہ دل زندہ ہو جائے، ہمارے مردہ دل، اور اس دور کو لے کے پھریں اور وہ بھی کرنے کے لیے تیار کریں، اور اس بات کی بھی دعوت دی جائے اب تعالیٰ شانہ اتنے بڑے ہیں، ان کے بڑے ہونے کی کوئی حد نہیں۔ اللہ کی بڑائی لامحدود، صفت رزاق لامحدود خزانہ ہے، صفت حفیظ لامحدود خزانہ ہے۔ وہ کسی کی حفاظت کا ارادہ فرما لے تو ساری مخلوق مل کر اس کو ہلاک کر سکتے۔ اب تعالیٰ شان بھی زیادہ تشریف ذات ہے، وہ کیسے دیکھنے والے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا دیکھنا، اللہ اکبر، وہ دیکھنے میں بہت بڑے ہیں۔ وہ کیسے دیکھنے والے ہیں؟ سمندروں کی تہ میں کیا ہے اس کو بھی دیکھ رہے ہیں، پہاڑوں کے جگر میں کیا ہے اس کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا دیکھنا، اللہ اکبر، وہ دیکھنے میں بہت بڑے ہیں۔ ایک زمین دوسری زمین کو اللہ تعالیٰ سے چھپا نہیں سکتی، ایک آسمان دوسرے آسمان کو اللہ سے نہیں چھپا سکتا۔ ان کی ہر صفت لامحدود خزانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سنی ذات ہے، وہ کیسے سننے والے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا سننا، اللہ اکبر، وہ سننے میں بہت بڑے ہیں۔ جو دنیا سے جا چکے وہ بھی، جو دنیا میں موجود ہیں وہ بھی، اور جو قیامت تک آنے والے ہیں وہ بھی، سب کے سب ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور اپنی اپنی چاہتیں اللہ سے مانگیں تو ایسے سننے والے ہیں کہ ایک ہی وقت میں سب کی پکار کو سن لیں۔ اللہ کا سننا، اللہ کو، اور سب کی چاہتوں کو پورا کروا دیں تو ان کے خزانے میں اتنی کمی نہیں آتی کہ سمندر میں سوئی ڈبو کر نکالیں، جو کچھ پانی کی تھوڑی سی تری سوئی میں لگی ہے تو اس میں تو اتنی کمی آئی، اللہ کے خزانوں میں اتنی کمی نہیں آئی۔ اللہ بڑے، اللہ کے خزانے بڑے۔
جب آپس میں ملے تو اللہ کی بڑائی کے گن گائیں. جس ذات میں بلا رہے ہیں وہ کیسی قدرت والا ہے، اس کے کیا کیا اختیارات ہیں، کیا کیا وہ اپنی قدرت دکھا رہا ہے، کیا کیا وہ اپنی قدرت دکھا چکا، اور اللہ تعالیٰ کیا کیا اپنی قدرت دکھائیں گے. اس کے تذکرے کریں آپ. تو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں تو جس کی طرف بلا رہے ہیں اس کی کیا کیا خوبیاں ہیں. اللہ جل شانہ کی ذات علیم ذات ہے. اللہ کا علم، اللہ اکبر، وہ علم میں بہت بڑے ہیں. اللہ تعالیٰ کا علم نامحدود ہے. کس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا اور کس کا خاتمہ کفر پر ہوگا اللہ کے علم میں ہے. درختوں کی کتنے پتے ہیں اللہ کے علم میں ہے. ریت کے کتنے ذرے ہیں اللہ کے علم میں ہے. بارش کے کتنے قطرے ہیں اللہ کے علم میں ہے. اللہ تعالیٰ کا علم، اللہ اکبر، وہ علم میں بہت ہے. ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، اچھی بات ہے. جب ایک دوسرے سے ملے تو حق تعالی شان کی عظمت، اس کی کبریائی، اس کے کمالات کے تذکرے کریں. اور پھر اللہ سے مانگیں کہ یا الہی، جب زبان کی بات کہہ رہے ہیں اس زبان کی بات ہمارے دل میں اتار ہے. جب اللہ کی بڑائی دلوں ہو جائے گی تو مخلوق کی بڑائی دلوں سے نکل جائے گی. مخلوق چھوٹی ہے اور اس سے کسی درجے میں کچھ نہیں ہوتا. مخلوق اتنی چھوٹی ہے کہ یہ تو تھی نہیں، چھوٹی کیا ہوگی تو اس کا تو وجود نہیں. اس مخلوق کو کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے بنایا ہے. اور یہ بنا ہوا بنانے والے کے امر کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا. بنانے والا بنے ہوئے کے بغیر شکر ہو سکتا. دو یقین ہیں. آپ سارے بھائی متوجہ ہیں نا. اللہ آپ کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے. یہ توجہ دھیان کے ساتھ سننا ہے. یہ بات کہنے والی کی بھی تربیت کا ذریعہ ہوتا ہے. تو دو یقین ہیں، بڑے غور سے سننے کی بات ہے. ایک یقین دونوں جہانوں کی یقینی بربادی کا ذریعہ ہے، اور ایک یقین دونوں جہانوں کی یقینی کامیابی کا ذریعہ ہے. تو نبی والی محنت میں اس بات کی کوشش کی جاتی ہے کہ وہ یقین جو دونوں جہانوں کی بربادی کا ذریعہ ہے وہ یقین انسانوں کے دلوں میں سے نکل جائے. ایسی محنت کرنا کہ وہ یقین جو دونوں جہانوں کی بربادی کا ذریعہ ہے وہ یقین انسانوں کے دلوں میں سے نکل جائے، اور وہ یقین جو دونوں جہانوں کی یقینی کامیابی کا ذریعہ ہے وہ یقین دلوں کی گہرائیوں میں اتر جائے. سب سے پہلی بنیاد یقین کو بدل جانا ہے. وہ کون سا یقین ہے؟
جو دونوں جہانوں کی بربادی کا ذریعہ ہے، دونوں جہانوں کی بربادی کا ذریعہ انسانوں کے مشاہدے، ان کے تجربے اور مشاہدے اور تجربے کا یقین، مشاہدے تجربے کا یقین، یہ دونوں جہانوں کی بربادی کا ذریعہ ہے۔ آپ دیکھیں پر چلنے کا نام نہیں ہے، اپنے تجربے، اپنے آباء و اجداد کے تجربے، اس کو سامنے رکھ کر چلنا یہ ناکامی کا راستہ ہے۔ اور وہ کون سا یقین ہے جو دونوں جہانوں کی یقینی کامیابی کا ذریعہ ہے؟ وہ یقین ہے غیر کی خبروں کو یقین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو غیر کی خبروں کا یقین دونوں جہانوں کی یقینی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اور دونوں یقین متضاد راستہ ہے۔ غیر کی خبر کچھ اور بتائے گی اور ان کا مشاہدہ تجربہ کچھ اور بتائے گا۔ غیر کی خبر بتائے گی ایک راستے کے بارے میں کہ دیکھو اس راستے کو چھوڑ دو، یہ راستہ بربادی کا راستہ ہے، یہ راستہ نقصان کا راستہ ہے، اس راستے کو چھوڑ دو۔ یہ غیر کی خبر بتائے گی۔ ان کا مشاہدہ تجربہ ہی بتائے گا کہ یہ راستہ ہمارے فائدے کا راستہ ہے۔ خبر بتائے گی نقصان اور نظر بتائے گی فائدہ۔ مثال کے طور پر آپ بیٹھ کے خبر سنائیے کہ سود حرام ہے اور یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے، اس راستے کو چھوڑ دو، یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا راستہ ہے، اسے چھوڑو۔ وہ کہتے ہیں آپ کیا عجیب بات کر رہے ہیں، نہ ہم تجارت کریں نہ کھیتی باڑی کریں، سود کے راستے سے ہمیں گھر بیٹھے منافع مل رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ نقصان کا راستہ ہے۔ ان کا مشاہدہ تجربہ کیا بتاتا ہے کہ سود سے مال کم ہوتا ہے زیادہ ہوتا ہے؟ زیادہ ہوتا ہے۔ عام دیکھی پر چلتے ہیں۔ مشاہدے تجربے کے یقین والے غیر کی خبروں سے ٹکراتے ہیں۔ محنت نبیوں والی محنت، یہ محنت کو اللہ نے ذریعہ بنایا ہے کہ مشاہدے تجربے کا یقین دلوں سے نکل کر غیر کی ہر خبر کا یقین نکل ہوتا ہے۔ ایک دو خبروں کا یقین یا ہر خبر کا یقین، ہر خبر کا یقین نہیں ہوتا ہے۔ یہ مشاہدہ تجربہ انسانوں کی اپنی نسبت ہے اور غیر کی خبریں کس کی نسبت ہے؟ کیونکہ غیر کی خبریں کس کی نسبت ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی نسبت ہے۔ کیا حیثیت ہے مشاہدے تجربے کی؟ پھر آپ انہیں بیٹھ کے خبر سنائیں۔ پہلے تو خبر سنائی تھی کہ خیر کی خبر بتا دی کہ سود میں تمہارا نقصان ہے، اب اور خبر سنا دیجیے آپ ان کو
مشاہدے تجربے والوں کو اب یہ خبر سنائیے، دیکھو زکوٰۃ ادا کرو گے، یہ اللہ کا حکم ہے، زکوٰۃ کا ادا کرنا یہ جس ذات نے ہم کو پیدا کیا ہے اس ذات نے ہم کو یہ حکم دیا ہے کہ زکوٰۃ ادا کرو۔ اپنے مال کا 40واں حصہ زکوٰۃ میں ادا کرو تو 39 حصے ہم تمہاری راحت کا ذریعہ بنا دیں گے، اور یہ 39 حصے جس کی تم نے زکوٰۃ ادا کی ہوئی ہے اس سے تمہارے بچوں کی پرورش ہوگی اور ان کی رگوں میں جو خون دوڑے گا وہ خون رنگ آئے گا، تو زکوٰۃ ادا کرو۔ وہ مشاہدے تجربے والے کہتے ہیں کہ آپ کیا عجیب بات کر رہے ہیں کہ زکوٰۃ کے ادا کرنے سے تو مال کم ہو جاتے ہیں، 1 کروڑ کی زکوٰۃ ادا کریں کتنے کام ہو گئے؟ 2.5 لاکھ۔ یہ کیا بات ہے؟ وہ اپنی آنکھ دیکھی پر چلتے ہیں، اپنے تجربے کو دیکھتے ہیں کہ 1 کروڑ میں سے 2.5 لاکھ کم ہو گیا۔ ایک طرف مشاہدے تجربے کا یقین ہے اور ایک طرف غیب کی خبروں کا یقین ہے، تو کون سے یقین کو دل سے نکالنا چاہتے ہیں؟ سارے بھائی بولتے ہیں نا، کون سے یقین کو نکالنا چاہتے ہیں؟ مشاہدے تجربے کے یقین کو دل سے نکالنا چاہتے ہیں، اور کون سے یقین کو دل میں اتارنا چاہتے ہیں؟ غیب کی خبروں کا یقین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا، نظر کچھ اور بتائے گی، خبر کچھ اور بتائے گی۔ جنہوں نے ایمان سیکھا ہوا ہوگا یہ نظر کا انکار کریں گے اور غیب کی خبر کا اقرار کریں گے۔ آنکھ دیکھی پر چلنے کا نام ایمان ہے، ایمان بالغیب۔ ایک طرف آپ مشاہدہ تجربہ دیں گے اور ایک طرف غیب کی خبر دیں گے، تو بھی پتہ چلے گا کہ کتنا بڑا جرم ہے مشاہدے تجربے کا یقین، کتنا بڑا جرم ہے۔ آپ ان سے پوچھیے مشاہدے تجربے کا یقین والوں سے کہ جب آدمی بیمار ہو جاتا ہے تو شفا کیسے ملتی ہے؟ ان کا مشاہدہ تجربہ یہ بتا رہا ہے کہ شفا دوائی سے ملتی ہے۔ ان کا تجربہ کیا بتا رہا ہے اور ان کی نظر کیا بتا رہی ہے کہ جب بیمار ہوتے ہیں تو شفا کس چیز سے ملتی ہے؟ دوا سے ملتی ہے۔ غیب کی خبر بتا رہی ہے کہ دوا شفا حاصل کرنے میں اللہ تعالیٰ کے امر کی پابند ہے، اور اللہ کا شان و شفا دینے میں دوا کے پابند نہیں ہے۔ وہ چاہیں تو دوا کو بغیر شفا دے دیں اور چاہیں تو دوا کو ذریعہ بنا لیں، لیکن دوا اللہ کے امر کے بغیر شفا نہیں دے سکتی۔ مشاہدہ تجربہ ہے کہ دوا سے دیکھو پیٹ میں درد تھا، دوائی کھائی درد دور ہو گیا۔ وہ درد آیا کہاں سے تھا؟ وہ جو پیٹ کا درد ہے وہ آیا کہاں سے تھا؟ وہ اللہ کے خزانوں سے آیا تھا، اور وہ درد دور کون کرے گا؟ اللہ کرے گی۔ ان کو یہ نظر آتا ہے دوائی کا سبب ہے، اور وہ سبب ان کو نظر آ رہا ہے، اور اللہ کا امر چھپا ہوا ہے۔ اللہ کا امر وہ چھپا ہوا ہے اور سب نظر آ رہا ہے۔ تو سبب سے ہوتا ہے یا امر سے ہوتا ہے؟ امر سے ہوتا ہے تو توحید، اس کے امر کے بغیر کوئی ذرہ کچھ نہیں کر سکتا۔
کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کے امر سے جکڑا ہوا ہے۔ جس مخلوق کو وہ بناتے ہیں وہ اپنی قدرت سے اس کو چلاتے ہیں۔ کسی مخلوق کو بنانا وہ آزاد نہیں چھوڑ دیتے، ذرے ذرے پر ان کا قبضہ ہے۔ درخت کا کوئی پتا پورے عالم میں درخت کا کوئی پتا گرے گا وہ کس کے علم میں ہے؟ وہ اللہ کے علم میں ہے اور اس کے حکم سے گرے گا۔ اور مشاہدہ تجربہ کیا ہے جناب؟ سوکھے ہوئے پتے ہیں، خزاں کا موسم ہے، ہوائیں چلتی ہیں، پتے گرتے رہتے ہیں، پتوں کو گرنے سے اللہ کو نہیں بچاتے۔ جس ذات نے پتوں کو بنایا ہے وہ پتے اس کے حکم کے بغیر نہیں گر سکتے۔ پتے تو چھوٹی سی مخلوق ہے، کوئی چھوٹی کوئی بڑی کوئی مخلوق اس کے امر کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے۔ پتے تو چھوٹی سی مخلوق ہے۔ اسرافیل علیہ السلام تو 4 بڑے بڑے جو فرشتے ہیں اس میں سے ایک فرشتہ اسرافیل علیہ السلام ہے۔ تو اسرافیل علیہ السلام کیا چیز لے کر کھڑے ہوئے ہیں؟ کیا لے کر کھڑے ہوئے ہیں؟ پھول لے کر کھڑے ہوئے ہیں۔ کب سے کھڑے ہوئے ہیں؟ کتنا عرصہ ہو گیا؟ کتنا عرصہ ہو گیا کوئی جانتا ہے؟ اور میں جانا کتنا زمانہ گزر گیا وہ کھڑے ہوئے سن رہے تھے، تو وہ کیوں نہیں پھونک دیتے؟ کس کے حکم کے منتظر ہیں؟ اللہ کے حکم کے منتظر ہیں۔ حکم آئے گا تو سنیں گے۔ اللہ کے ساتھ سے کھڑے ہوئے لاکھوں سال کھڑے ہیں، حکم آئے گا تو سنیں گے۔ کوئی مخلوق اس کے چاہے بغیر کچھ نہیں کر سکتے۔ کائنات کے ذرے ذرے میں اللہ کا امر کام کر رہا ہے۔ اس کائنات کے ذرے ذرے کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے بنایا ہے، اور یہ بنا ہوا بنانے والے کے امر کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ بنانے والا بنے ہوئے کے بغیر سب کچھ کر سکتا۔ یہ زبان کا بول دل میں اترا ہوا ہو، اگر صرف زبان پر ہے تو مقصود حاصل نہیں ہوا۔ یہ دل میں اتری بات ہو، مخلوق مخلوق ہے، خالق خالق ہے۔ آپ غیب کی خبر سنیے، قدم قدم پر اللہ رب العزت اپنے بندوں کی رہنمائی فرماتے ہیں، غیب کی خبریں سناتے ہیں، اور قدم قدم پر اپنے بندوں کو ایمان سکھاتے ہیں، غیب کی خبریں سناتے ہیں، اپنے بندوں کی تربیت فرماتے ہیں۔ اور غیب کی خبریں اٹل ہیں، بدلتی نہیں ہیں۔ تمہارے مشاہدے تجربے بدلتے رہتے ہیں، انسانوں کے مشاہدے تجربے بدلتے رہتے ہیں، غیب کی خبریں نہیں بدلتی۔ آپ غیب کی خبر سنیے، اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں وَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ۔ یہ اللہ نے غیب کی خبر سنا دی کہ توجہ جہان کے ساتھ سنو، اس مخلوق کو ہم نے ہی بنایا ہے اور اس میں ہمارا امر چل رہا ہے۔ وہ امر دکھائیں گے نہیں، دیکھ کر مانا تو کیا مانا؟ اللہ کی ذات بھی پڑھتے ہیں، اللہ کا امر بھی پڑھتے ہیں۔ ایمان لاؤ،
ہر مسلمان جب ایمان جماعتی دہراتے ہیں وہاں سب کے سب کہتے ہیں، ہم سب کے سب یہ کہتے ہیں وہ قبیل تو جمعی آتی یا اللہ آپ کے سارے لوگ بڑی ایمان لائیں۔ اللہ فرما رہے ہیں لو الخلق والامر، ہماری گردنیں جھک جائیں جب اللہ ہی فرما رہے ہیں کہ تخلیق بھی ہماری اور امر بھی ہمارا۔ یہ مشاہدے تجربے والے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مخلوق کو چلا رہی ہے۔ سارے بھائی متوجہ نہ بنا، یہ مشاہدے تجربے والے یہ کوشش کرتے ہیں کہ مخلوق کو چلا رہی ہے۔ پیاسے کو کون چلا رہا ہے؟ پانی۔ بھوکے کو کون چلا رہا ہے؟ کھانا۔ بیمار کو کون چلا رہا ہے؟ دوائی۔ مال سے کیا ہوتا ہے کہ مال سے جو چیزیں ملتی ہیں یہ مخلوق کو چلا رہی ہے، اور چیزوں سے کیا ہوتا ہے؟ ہماری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں۔ یہ مخلوق کو چلا رہی ہے۔ تو آپ غور تو کریں کہ کتنا بڑا جرم ہے، کس قدر اللہ کی ناراضگی ہے کہ جس مخلوق کو میں نے بنایا ہے یہ سمجھتے ہیں کہ مخلوق کو چلا رہی ہے۔ ایک مخلوق نہیں، دو چار مخلوق نہیں، 10-20 کروڑ مخلوق نہیں، یہ ساری کائنات۔ سارے بھائی متوجہ نہ ہوگا، یہ کائنات کو نہیں چلا رہی، اس کائنات کو خالق کے کائنات چلا رہا ہے۔ کائنات نہیں چلا رہی، مخلوق کو مخلوق نہیں چلا رہی، کائنات کو خالق کے کائنات چلا رہا ہے۔ اور اس کائنات کے چلانے والے دو ہو جائیں تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ فساد ہو جائے گا۔ کائنات کو چلانے والا کون؟ اللہ۔ اور اس کائنات کو بلانے والا کون؟ اللہ۔ اور اس کائنات کا مالک کون؟ اللہ۔ اور مالک اپنی ملکیت میں جو چاہے تصرف کرے۔ کوئی مخلوق اس کے امر کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ جو دعوت ہم دیتے ہیں یہ دعوت ہمارا مرض نہیں ہے، یہ دعوت ہمارے مرض کا علاج ہے۔ مرض کیا ہے جناب؟ مرض کیا ہے؟ مخلوق سے ہونے کا یقین، مشاہدے تجربے کا یقین، یہ ناپاک یقین ہے، یہ گندا یقین ہے۔ اس کو دل سے نکالے بغیر ہمیں چین نہ ہے، غیر کی خبر کے یقین دل میں اتارے بغیر ہمیں چین نہ ہے۔ تو دعوت ہمارے مرض کا علاج ہے۔ مرض تو یہ ہے کہ مخلوق سے ہوتا ہے، کسی مخلوق سے کچھ نہیں، ساری مخلوق مل کر کسی کو نفع دینا چاہیں اور اللہ تعالیٰ اس کو نفع دینا نہ چاہیں، اس ساری مخلوق مل کر اس کو نفع دے سکتے ہیں، اور ساری مخلوق مل کر کسی کو نقصان دینا چاہیں اور اللہ جل شانہ نہ چاہیں تو نقصان دے سکتے ہیں؟ نفع نقصان کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ یہ یقین کتنا پڑ جائے، اس کی دعوت دی جائے اللہ سے ہوتا ہے، اللہ غیر سے نہیں ہوتا۔
یہ دعوت ہمارے مرض میں علاج ہے. جب کہیں گے نا اللہ سے ہوتا ہے یہ یقین دل میں اترے گا، اور جب کہیں گے اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا یہ یقین دل سے نکلے گا. جس یقین کو دل سے نکالنا ہے اس سے ہونے کا انکار کرو، جس یقین کو دل میں اتارنا ہے اس سے ہونے کا اقرار کرو. نفی ہوا ہر بول یقین کے بدلنے کے بول نہیں ہوتے. وہ باتیں کرو جن باتوں میں اللہ سے ہونا ثابت ہو، اور وہ باتیں کرو کہ جن باتوں سے اللہ کے غیر سے نہ ہونا ثابت ہو، اور پھر اللہ سے دعا مانگو. مجبور ہو جائے نا. اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. یہ غیب کی خبر ہے، غیب کی خبر سنیا سارے بھائی کو تو نہیں نا. حق تعالیٰ شاہد شاہ فرما رہے ہیں کل من عند اللہ، کل من عند اللہ، کہ میرے حبیب آپ کہہ دیجیے کہ سب کچھ اللہ کی جانب سے ہوتا ہے. جہاں جہاں سے جو کچھ ہو رہا ہے وہ تنہا اللہ تعالیٰ کی لامحدود قدرت سے ہو رہا ہے. جہاں جہاں سے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے یہاں سے نہ ہونے کا یقین، اور جہاں سے ہوتا ہوا سنایا جا رہا ہے وہاں سے ہونے کا یقین. بڑی ناپاک چیز ہے مخلوق سے ہونے کا یقین. یہ ناپاک ہے اور یہ جہالت ہے. جہالت دیکھو گول مول باتیں نہیں کرنی چاہیے، بات کھلی کرنی چاہیے. بات کہتے ہیں کہ نہیں کوئی نہیں ذرا ریاض رکھ کے بات کرو، نہیں. بات کہتے ہیں کہ کوئی تو نئے ساتھی بھی تو ہیں، بھائی اللہ پاک چاہیں تو نہیں تو بھی اللہ پاک سمجھ دے دیں، اور آج نہیں سمجھیں گے کل سمجھ جائیں گے. لیکن جو ماشاء اللہ بات کو لینے والے ہیں وہ بات کو لیں گے. امیر علیہ السلام دعوت دیتے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتے جس کو دعوت دے رہے ہیں اس کو ہماری دعوت پسند آئی یا نہیں آئی. وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری دعوت اللہ کو پسند آئی یا نہیں آئی. کس کی پسند کی دعوت دینی چاہیے؟ تو یہ جو ہے نا یہ جہالت ہے. مخلوق سے ہونے کا یقین یہ چھوٹی سی جہالت نہیں ہے، یہ بڑی جہالت ہے. جاہل کس کو کہتے ہیں، عالم کس کو کہتے ہیں، اور بڑا جاہل کس کو کہتے ہیں؟ یہ آپ ذات علماء سے سنتے رہتے ہیں. کسی مثال سے بات آسان ہو جاتی ہے. کسی سے پوچھا بھائی آپ بتائیے آپ شیر کو جانتے ہیں؟ اس نے کہا جی بالکل صحیح ہے میں جانتا ہوں. اور وہ واقعی وہ شیر کو جانتا تھا. تو اس سے پوچھا بتائیں کہ شیر کیسا ہوتا ہے؟ تو اس نے انہوں کو بتا دیا کہ ایسے اس کے پنجے ہوتے ہیں، ایسا اس کا چہرہ ہوتا ہے، ایسی دم ہوتی ہے، ایسے بال ہوتے ہیں. تو اس نے صحیح بتایا. وہ واقعی شیر کو شیر جانتا تھا. تو جو شیر کو شیر جانتا ہے اس کو کیا کہیں گے جناب؟ عالم. شیر کی حد تک بات ہو رہی ہے، شیر کی حد تک یہ عالم ہے، اس کا علم درست ہے، یہ صحیح جانتا ہے. یہ واقعی شیر کو شیر جانتا ہے، یہ صحیح جانتا ہے، یہ عالم ہے. دوسرے سے پوچھا کہ آپ شیر کو جانتے ہو؟ اس نے کہا نہیں بھائی میں تو نہیں جانتا. تو اب اس کو کیا کہیں گے جناب؟ اسے کیا کہیں گے؟ یہ جاہل ہے، اس کو نہیں پتا شیر کیا ہوتا ہے. چلو بھائی ایک کا علم صحیح ہے، یہ شیر کی حد تک عالم ہے اور یہ شیر کی حد تک جائے گا. تیسرے سے پوچھا کہ آپ شیر کو جانتے ہو؟ اس نے کہا کیا عجیب بات کر رہے ہیں، میں جانتا ہوں. تو اچھا بتاؤ کہ شیر کیسا ہوتا ہے؟
کہتے ہیں شیر مچھر جیسا ہوتا ہے. شیر کیسا ہوتا ہے؟ تو جو کہہ رہا ہے میں جانتا ہوں اور وہ غلط جانتا ہے. جو شیر کو مچھر جانتا ہے اور کہتا ہے میں جانتا ہوں شیر کو، تو اس کو کیا کہیں گے جناب؟ جاہل مرکب ہے. دعویٰ کر رہے ہیں میں جانتا ہوں اور غلط جانتا ہے. اب آپ آ جائیے اس موضوع کی طرف جو ہماری بات چل رہی ہے. اس نے پوچھا کہ آپ بتائیے کہ مال کیسے ملتا ہے. یہ سوال کیا کہ مال کیسے ملتا ہے، تو اس کا علم درست تھا. اس نے کہا بھی مال تو اللہ رب العزت کے حکم سے ملتا ہے. اللہ کے حکم کے بغیر کوئی چیز نہیں ملتی. ہر چیز میں اللہ کا حکم کام کرنا ہے کہ مال اللہ کے حکم سے ملتا ہے. تو اس کو کیا کہیں گے آپ نا؟ اسے کیا کہیں گے؟ سارے بھائی بتا دیں نا. اسے کیا کہیں گے کہ بھئی یہ عالم ہے، اس کا علم درست ہے. حقیقت ہے کہ اللہ کے چاہے بغیر کسی کو مال نہیں ملتا. تو یہ آدمی جو ہے نا اس بات یہ عالم ہے. چلو ٹھیک ہے. دوسرے سے پوچھا آپ بتاؤ مال کیسے ملتا ہے؟ اس نے کہا بھائی مجھے تو نہیں پتا کیسے ملتا ہے، مجھے مل جاتا ہے، مجھے نہیں پتا کیسے ملتا ہے. تو اس کو کیا کہیں گے آپ؟ جاہل ہے. تیسرے سے پوچھا کہ بھائی بتاؤ مال کیسے ملتا ہے، آپ جانتے ہیں مال کیسے ملتا ہے؟ اس نے کہا میں کیوں نہیں جانتا، زندگی گزر گئی، مجھے ابھی تک یہی نہیں پتا چلا کہ مال کیسے ملتا ہے. میں جانتا ہوں. تو اچھا بتاؤ کیسے ملتا ہے؟ کہ مال میری محنت سے ملتا ہے. مال میری محنت سے ملتا ہے. زیادہ محنت کرتا ہوں زیادہ مال ملتا ہے، تھوڑی محنت کرتا ہوں تھوڑا مال ملتا ہے. تو جو کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں اور یہ غلط جانتا ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اب بتائیے آپ جہالت کے اوپر مر جانا، اپنی اس مرض کا علاج نہ کرنا، مخلوق سے ہونے کے یقین پر مر جانا کہ اللہ کے غیر سے بھی کچھ ہوتا ہے. کرے اللہ اور نام اللہ کے غیر کا، پیاس بجھائے اللہ اور نام پانی کا، شفا دے اللہ نام دوائی کا. یہ اللہ جل شانہ کی ناراضگی کا یقین ہے. حدیث قدسی اللہ پاک نے ناراضگی کا علم فرمائی ہے اور ان کی ناراضگی بھی ہماری تربیت کا ذریعہ ہے. اللہ کی ناراضگی بھی وہ بھی ہماری تربیت کا ذریعہ بن سکتی ہے. رہنمائی ملتی ہے کہ اللہ پاک اس راستے سے ناراض ہے. حدیث قدسی ہے، آپ سنیے. اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ انسانوں جنوں کا عجیب معاملہ ہے. انسانوں جنوں کا عجیب معاملہ ہے. پیدا ان کو میں کروں اور عبادت میرے غیر بھی کرتے ہیں، اور رزق ان کو میں دوں اور شکر میرے غیر کا کرتے ہیں. کہ ڈگری تیرا شکریہ، عہدے تیرا شکریہ، تجارت تیرا شکریہ. تجارت نہ ہوتی میرے بچے کیسے پڑھتے ہیں، روزی اللہ دیتے ہیں، لیکن تجارت نہیں ہوگی تو کیسے دیتے ہیں؟ توبہ توبہ. رزق اللہ دیتے ہیں اور شکر اللہ کا غیر کرتے ہیں. اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں. اللہ تعالیٰ کا سارا غیر اللہ کے قبول کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ سارے غیر کے بغیر ہر چیز پر اللہ تعالیٰ کا حکم غالب ہے. مخلوق کا ذرا ذرا اللہ کے تصرف میں ہے. اس کائنات کا بنانے والا کون ہے؟ اور اس کائنات پر کس کا تصرف ہے؟ اللہ کا تصرف ہے. غیر کی خبر سنیا. اللہ پاک شاہ ہے واللہ غالب علی امری، واللہ غالب علی امری، کہ ہم اپنے حکم کے اوپر غالب ہیں.
کیسے اللہ پاک کی ذات قریب جاتے ہیں، وہ کس قدر غیب کی خبریں سنا سنا کر اپنے بندوں کو ایمان سکھاتے ہیں، ان کی تربیت فرماتے ہیں، ان کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ ایک طرف مشاہدے تجربے اور مشاہدے تجربے کا یقین، اور ایک طرف غیب کی خبریں اور غیب کی خبروں کا یقین۔ تو کون سے یقین کو دل سے نکالنا چاہتے ہیں؟ مشاہدے تجربے کے یقین کو دل سے نکالنا چاہتے ہیں۔ اور کس یقین کو دل میں اتارنا چاہتے ہیں؟ غیب کی خبروں کا، غیب کی ایک خبر کا یقین یا ہر خبر کا یقین؟ ہر خبر کا یقین دل میں اتر جائے۔ آپ دیکھیں پر چلنے کا نام ایمان ہے، جہاں سے جو نظر آیا اس پر یقین کیا۔ مشاہدہ تجربہ بھی بتایا جاتا ہے اور وہ ساری دنیا میں چھایا ہوا ہے، اس کا سمجھنا سب کے لیے آسان ہے۔ مشاہدہ تجربے کی کوئی بات کریں فوری سمجھ لیتے کہ ہاں جو ہے ایسا تو ہے، لیکن غیب کی خبر سنائیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ ہم کس بھول میں ہیں۔ جو ہمیں نظر آ رہا تھا یہ تو ہماری آنکھ کا دھوکہ تھا، نظر کچھ اور بتائے گی، خبر کچھ اور بتائے گی۔ نظر کا انکار کرنا اور خبر کا اقرار کرنا۔ اب آپ مشاہدے تجربے کی بات سنیے، انسانوں کے مشاہدے تجربے ان کا تجربہ کیا ہے، اور پھر غیب کی خبر سنیے کہ غیب کی خبر کیا بتا رہی ہے۔ تو دونوں باتیں واضح ہو جائیں گی کہ یا الہی ہم نے آج تک غیب کی خبروں کو نہیں سنا، مشاہدے تجربے بھی گم رہے ہیں۔ یہ انسانوں کے مشاہدے تجربے ہیں کہ فلاں ملک، سارے بھائی بتاتے ہیں نا، فلاں ملک بڑی طاقت والا ملک ہے، اور یہ جو دائیں بائیں اس کے ملک ہیں ان کی طاقت کم ہے، اور یہ بڑی طاقت والا ملک چھوٹے ملک کی طاقت والوں کو کھا جائے گا۔ یہ نظر آتا ہے انسانوں کو۔ اور فلاں قوم بڑی طاقتور ہے، اور یہ قوم ہے نا یہ کمزور ہے، اس قوم کی وہ طاقت نہیں ہے۔ ان مخلوق بھی گم ہے، بڑا ملک زیادہ طاقت والا، چھوٹا ملک کم طاقت والا، بڑا ملک بھی مخلوق اور چھوٹا ملک بھی مخلوق۔ یہ مخلوق کی طاقت کو توڑتے ہیں، مخلوق کی طاقت کا وزن کرتے ہیں کہ کس کی طاقت زیادہ ہے، اور یہ قوم یہ بڑی طاقت والی قوم ہے، اس کی طاقت زیادہ ہے، اور یہ قوم یہ کم طاقت والی طاقت ہے۔ اور یہ آدمی یہ بڑا طاقتور ہے، اور یہ آدمی جو ہے نا اس کا یہ کیا مقابلہ کرے گا؟ یہ نہیں مقابلہ کر سکتا۔ مخلوق کو مخلوق سے توڑتے ہیں تو وہ دونوں، یہ انسانوں کا مشاہدے تجربے ہیں کہ فلاں ملک بڑی طاقت والا، فلاں قوم بڑی طاقت والی، فلاں آدمی بڑی طاقت والا، یہ انسانوں کو لگ رہا ہے۔ اب آپ غیب کی خبر سنیے، سارے بھائی بولتے تھے نا، غیب کی خبر سنیے، اللہ پاک بتا رہے ہیں ان القوت للہ جمیعا، یہ ساری طاقت کا سب چشمہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ ان القوت للہ جمیعا، یہ ساری طاقت کس کی طاقت ہے؟ کسی کی طاقت نہیں ہے، ساری طاقت کا مالک اللہ ہے۔ اللہ کی طاقت کو دل تسلیم کر لے، مخلوق کی طاقت کو پہچانتے ہیں
اور اس ذات کو نہیں پہچانتے کہ جس کے پاس جو طاقت ہے وہ کس کی دی ہوئی ہے؟ اگر کسی ملک کے پاس طاقت ہے اس کی اپنی ذاتی ملکیت ہے یہ اللہ نے دی ہے، اللہ نے دی ہے، اور کسی قوم کے پاس جو طاقت ہے وہ اس کی ذاتی ملکیت ہے یہ اللہ نے دی ہے۔ وہ جیسے ہمیں کھلاتے ہیں پلاتے ہیں پہناتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ ہر آدمی کو طاقت کی ضرورت ہے، ہر قوم کو طاقت کی ضرورت ہے، ہر ملک کو طاقت کی ضرورت ہے۔ تو جس کے پاس جو طاقت ہے وہ کس کی دی ہوئی ہے؟ وہ اللہ کی دی ہوئی اللہ ہے، وہ اللہ نے دی ہے اس کو۔ کسی ملک کو وہ طاقت دیتے ہیں تو امتحان کے طور پہ دیتے ہیں، یہ امتحان لیں گے۔ کسی ملک کو طاقت دیں گے تو یہ امتحان لیں گے کہ میری دی ہوئی طاقت کو یہ عدل کے لیے استعمال کرتے یا ظلم کے لیے استعمال کرتے۔ اس ملک کے پاس طاقت ہے یہ امتحان کے طور پر اللہ نے دی، کسی قوم کے پاس طاقت ہے تو اللہ نے امتحان کے طور پر دی ہے، کسی آدمی کو طاقت دی ہے امتحان کے طور پر دی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ اس طاقت کو میری منشا کے مطابق خرچ کرتے ہیں یا اپنی مرضی سے خرچ کرتے ہیں۔ قوم عاد ایسی طاقت والی قوم، اللہ کی دی ہوئی طاقت تھی ان کے پاس، ایسی طاقت والے کہ وہ کھجور کے درخت کو اپنے بغل میں دبا کر اور اس کو ہلا کر اس کو جڑ سے کھینچ لیتے تھے۔ اللہ نے ان کو ایسی طاقت دی تھی۔ قوم عاد کے پاس جو طاقت تھی وہ ان کی ذاتی تھی، اللہ کی دی ہوئی تھی، اللہ کی دی ہوئی تھی۔ اور وہ انہوں نے کیا دعویٰ کیا؟ قوم عاد نے کیا دعویٰ کیا؟ من اشد منا قوة، کہ ہم سے زیادہ طاقتور والا کون؟ اب پہلے شہروں میں ایسے قوت والے ہیں جو لینا جانتے ہیں اور لینا نہیں جانتے ہیں، جب چاہے دے دیں جب چاہے چھین لیں۔ جب انہوں نے کہا نا من اشد منا قوة، اللہ کی دی ہوئی طاقت کو اپنی طرف منسوخ کرتے ہیں کہ ہماری طاقت ہے۔ اللہ نے ایسی ہوا چلائی 7 دن 7 راتیں کہ وہ قوم عاد کو ان کو وہ ہوا ان کو اٹھا کر اوپر لے جاتی اور اوپر سے نیچے پھینکتی، پھر ایسے گرے ہوئے تھے جیسے کھجور کے پٹے ہوئے تلے گرے ہوئے تھے۔ قوم عاد کی طاقت کہاں چلی گئی؟ جس نے دی تھی اس نے واپس لے لی۔ تو کون سا یقین سیکھنا ہے؟ مخلوق کی طاقت حقیقی طاقت ہے یا اللہ کی دی ہوئی ہے؟ حقیقی طاقت کس کی ہے؟ اللہ کی طاقت کو دل تسلیم کر، اس ساری طاقت کا سرچشمہ